بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید قرآن کورس 3 QC3 سبق نمبر 10B میں۔ ہم کورس 3 کے اندر 2 حصوں میں لیسن پڑھ رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم قرآن سے پہلا پارہ کی آیات پڑھتے ہیں اور دوسرے حصے میں ہم گرامر پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا قرآن کا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 اور 73، اور گرامر میں ہم ایک ٹیبل پڑھیں گے، اختلافہ کے پیٹرن پر آنے والا ایک کمزور فعل اتقا انشاءاللہ۔ آئیے پہلے قرآن والا حصہ شروع کرتے ہیں۔ ایک جلدی سے سمری لے لیتے ہیں۔ کورس 1 کی تکمیل کے بعد ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ کورس 2 کے اندر ہم نے مصحف کے پہلے 5 صفحات پڑھے، جن کے 2 اہم مضمون تھے، ہدایت اور آدم علیہ السلام۔ پھر ہدایت کے تحت متقین، کافرین اور منافقین کا تذکرہ آیا، اور ان کے لیے قرآن کی دعوت یا قرآن کے کچھ کی طرف سے دیے گئے کچھ چیلنج ہم نے پڑھے، اور آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان جن کو ہدایت سے نوازا گیا۔ کورس 3 میں ہم دوسرے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آنے والی آیات ساری کی ساری بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات پر مشتمل ہیں۔ ہم سے پہلے گزرنے والی ایک بڑی قوم جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ ہم ہر صفحے پر آنے والی آیات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے 4 پوائنٹرز بنا لیتے ہیں، اور ان 4 پوائنٹرز کو اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یاد کر رہے ہیں۔ تو ہم اب تک جو پڑھ چکے ہیں ایک مرتبہ اس کو دہرا لیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا، عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ یہ 4 صفحات کے اشارات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کی مختصر اشارے: ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ، بستی، پانی، کھانا، سزا، قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ 4 اشارے ہم 4 پیجز پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 5واں اس کورس کا صفحہ، جو کہ ایکچولی مصحف میں سے 10واں صفحہ ہے، اس کے اشارات دیکھ لیں۔ تیسرا سوال، کون قاتل؟ سخت دل، کلام تبدیل۔ تیسرا سوال، کون قاتل؟ سخت دل، کلام تبدیل۔ تیسرا سوال، کون قاتل؟ سخت دل، کلام تبدیل۔ مختصر اشارے ہوں گے: سوال، قاتل، دل، تبدیل، سوال، قاتل، دل، تبدیل، سوال، قاتل، دل، تبدیل۔ آج کا اشارہ ہے کون قاتل۔ بقرہ کا قصہ چل رہا ہے، اللہ نے بقرہ کے قصے کو بیان کیا، اب اس کے پیچھے کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ بقرہ کا جو قصہ ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ اس کی وجہ کیا تھی، کیوں کہا گیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو اسباق دیکھیں، بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا، اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، یعنی قاتل کون ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کو مارا گیا، تو اللہ نے اس مردے ہی کے ذریعے قاتل کو ظاہر کیا۔ اس طرح اللہ نے ان کو 3 نشانیاں دکھلا دی۔ پہلی بات کہ اللہ کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوسری بات اللہ کی قدرت کاملہ، اور تیسری چیز یہ ان کو سمجھا دی کہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے۔ نئے الفاظ کی اگر ہم بات کریں تو نئے الفاظ ان 2 آیات میں ہمارے لیے صرف 4 نئے الفاظ ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔
اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، ایک شخص کو، پھر تم اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے تھے۔ وَإِذْ، اور جب، دو لفظ ہوں گے، وَإِذْ، اور جب، قتل تم سب نے قتل کیا، نفسن، ایک نفس کو، ایک جان کو۔ یہاں اردو میں ترجمے میں ہم نے لکھ دیا کہ اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ ادارأتم ایک نیا لفظ آ رہا ہے یہاں پہ، نیا فقرہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ یہ ہے فا ادارأتم، دو لفظ بنیں گے، فا ادارأتم فیہا، فا پھر ادارأتم، تم سب نے جھگڑا کیا، فیہا، اس میں۔ تو کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اردو میں ترجمہ یوں لیا، پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں۔ واللہ مخرج، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے۔ اخرج یخرج سے مخرج، نکالنے والا ہے، اللہ نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، اس کو جو تم چھپاتے تھے، ما کنتم تکتمون، تین الفاظ۔ بنی اسرائیل میں ہوا کیا تھا کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ قاتل کا پتہ چلنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، جس کے نتیجے میں انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور واللہ مخرج، اللہ تعالیٰ اس گائے کے عمل کے ذریعے قاتل کو ظاہر کرنے والے اپنی ایک قدرت کا نشانی ان کو دکھانا چاہ رہے تھے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں، دہرائیے میرے ساتھ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، اس کو جو تم چھپاتے تھے۔ الحمدللہ، ایک آیت مکمل ہوئی، دوسری آیت دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ کرنے والے نہیں تھے۔ جب انہوں نے ذبح کر دیا تو قلنا، پھر ہم نے کہا، مارو اس کو، ایک ٹکڑا اس کا، اضربوہ، تم سب مارو اس کو، ہو سے مراد ہے یہاں پر وہ شخص جس کو قتل کیا گیا، ببعضھا، اس ایک ٹکڑا اس کا، یعنی بعضھا، ہا سے مراد ہے بقرہ، گائے، گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ لفظ ترجمہ دیکھیے، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ، اضربوہ، تم سب مارو اس کو، ببعضھا، ببعضھا، بی ساتھ، بعضی بعض، کچھ، ہا اس کا، تم اس کو مارو اس کے بعض کے ساتھ۔ لفظی ترجمہ یہ بنے گا، ببعضھا، تم اس مقتول کو مارو اس، یعنی گائے کے بعض کے ساتھ۔ تو اردو میں محاورہ درست کرنے کے لیے ہم نے ترجمہ دیکھ لیا کہ تم مارو اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، یحیی، زندہ کرے گا، اللہ الموتى، مردوں کو، وَیُریکم، اور وہ دکھاتا ہے تم سب کو، وَیُریکم، اور وہ دکھاتا ہے تم سب کو، آیاتہ، اس کی نشانیاں، یعنی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل رکھو۔ تو اضربوہ ببعضھا، اس مقصد کے لیے اللہ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کریں اور گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مردہ شخص پر ماریں۔ اس طرح کرنے سے وہ مردہ شخص کچھ دیر کے لیے جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے۔ اس واقعہ میں یہ حکمتیں ہیں، ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کس طرح اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس بات کو سنجیدگی سے محسوس کرنے کے لیے تصور کیجئے
کہ گویا آپ کسی مردہ شخص کے پاس چند گھنٹوں سے بیٹھے ہوں اور اچانک وہ مردہ شخص زندہ ہو جائے اور بات کرنے لگے، تو کیا کیفیت ہوگی ہم سب کی؟ کہ گویا اللہ اپنی طاقت کا اور قدرت کا ایک بہترین نمونہ اللہ نے دکھایا۔ پھر وَيُرِيكُمْ آیاتی، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات پر مکمل کنٹرول اور نگرانی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے جو ہے وہ ایک مرے ہوئے شخص کو زندہ کرنے کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ مسلسل ایسی کئی نشانیاں اب بھی ہم کو بتا رہا ہے، دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات اس کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان نشانیوں پر غور و فکر کریں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ کی عظمت اور قدرت ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ اس واقعے کا ایک مقصد ان کے دلوں سے گائے کی بڑائی اور عظمت کو نکالنا بھی تھا۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ کے حکم پر گائے کو ذبح کرنے کے بعد انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ در حقیقت اس کا ایک فائدہ ہوا کہ قاتل کا پتہ چل گیا۔ یاد کریں وہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو گائے کے ساتھ ان کی ایک جو ہے وہ اسپرچل جو ہے وہ تعلق ایک بن گیا تھا، ایک لنک بن گیا تھا، جس وجہ سے وہ گائے کو مقدس سمجھنے لگے تھے۔ تو اللہ نے ان کے عقیدے کی اس خرابی کو توڑنے کے لیے یہی حکم دیا کہ جس گائے کو تم مقدس سمجھ رہے ہو تم اسی گائے کو ذبح کرو، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر سے اس کے بارے میں جو ایک غلط خیال پیدا ہو چکا ہے وہ جو ہے وہ نکل جائے۔ اور اللہ نے یہاں بتایا کہ گائے کو ذبح کرنے پر ان کو فائدہ ہوا، کہ جس مسئلے میں وہ پریشان تھے اللہ نے اس پریشانی سے ان کو نکال دیا۔ کسی کو قتل کرنا ایک بہت ہی بڑا اور گھناؤنا جرم ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کا خون حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے اور اس کا مال حرام ہے۔ تو کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان دونوں گناہوں سے بچا کر رکھے کہ ہم کسی مسلمان کے بارے میں برے القاب اور بری بات کہیں، کسی کو گالی دیں یا کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کریں۔ آیت کو دہرا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا مارو اس مقتول کو ایک ٹکڑا اس گائے کا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ الحمدللہ۔ اب محاورہ ترجمہ پوری آیات کا پھر سے دیکھ لیں۔ اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس مقتول کو ایک ٹکڑا اس گائے کا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ اسباب، بنی اسرائیل میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ قاتل کون ہے۔ تو جب ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کو مارا گیا تو اللہ نے اس مردے ہی کے ذریعے قاتل کو ظاہر کیا، اور اس سارے واقعے میں اللہ نے ان کو 3 نشانیاں بتائیں کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرے گا دوبارہ، اور اللہ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھایا، اور اس بات کو جو ہے وہ ان کو سمجھایا کہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے۔ اور اس سب سے ہٹ کر قرآن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بڑی انٹرسٹنگ چیز پتہ چلتی ہے کہ قرآن کوئی سٹوری بک نہیں ہے کہ ایک ترتیب سے سٹوری چلے، بلکہ جو چیز امپورٹنٹ ہے اللہ نے اس کو ذکر کیا، اور جو امپورٹنٹ نہیں ہے تو بہت ساری باتیں سکپ کر دیں یا کسی کی ترتیب کو چینج کر دیا۔ اب جیسے یہاں پر ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، ظاہر ہے یہ قتل والا معاملہ پہلے ہوا، اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ لیکن آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے گائے کو ذبح کرنا اور ان کے سوال و جواب اور ان کی جو ہے وہ پورا ڈائلاگ اور مکالمہ اللہ نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد بتایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا۔ تو بتانا یہ بھی مقصود ہے کہ اصل جو بات سمجھانی مقصود تھی اس امت کو وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے
اللہ کے حکم کو ماننے سے گریز کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے اختیار کیے، تو ہمیں اس طرح کے کوئی ہیلے اور بہانے نہیں اختیار کرنے چاہیے، بلکہ جو حکم ملے اس کو من و عن تسلیم کر لینا چاہیے، ورنہ مختلف قسم کے سوالات اٹھانے پر ہمارے لیے حکم مشکل ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے حدیث میں بھی دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کر لیا کرو، اور جس بات پہ میں خاموش رہوں تو تم اس کو چھوڑ دیا کرو۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان آیات کے مطالعے کے بعد پورے تصور اور احساس کے ساتھ کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہم کائنات میں پھیلی ہوئی تیری نشانیوں کو دیکھیں اور ان پر غور کریں، اور آئندہ کے لیے پلان بنائیں کہ اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں۔ ان آیات میں آنے والے اسماء میں سب سے پہلا آیا نفسن، یہ ہم پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ نفسن جو ہے وہ واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ جی انفس، نفوس، انفس بھی اور نفوس بھی، نفوس، نفوس نون کی پیش کے ساتھ، نفس کی جمع نفوس یا انفس دونوں اس کی جمع استعمال ہوتے ہیں۔ الموتا واحد ہے یا جمع؟ واحد، الموتا جمع، واحد، جمع، موتا جمع ہے، واحد ہے جس کا میت آئے گی، میت واحد ہے اور اس کی جمع آئے گی موتا، اور آیات جمع ہے، اس کا واحد آیتن، یہ پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے۔ افعال دیکھ لیں۔ قتل تم، یہ کون سے ٹیبل سے بنے گا، کون سے پیٹرن پہ آئے گا؟ قتل تم، نصارہ کے، نصارہ، نصارہ، قتل، یقتل، اقتل، قاتل، مقتول، قتل، قتل، یقتل، اقتل، قاتل، مقتول، قتل، قتل کا معنی اس نے قتل کیا۔ تکتمون، یہ بھی نصارہ کا پیٹرن، کتم، یکتم، اکتم، کاتم، مکتوم، کتمان یا کتمن دونوں مصدر ہو سکتے ہیں۔ کتم، یکتم، اکتم، کاتم، مکتوم، کتمان۔ کتم اس نے چھپایا، اور اضربو تو ضربہ کا پورا ٹیبل ہم کر چکے ہیں، ضربہ یضربو، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب۔ تعقلون ضربہ کا پیٹرن ہے، عقل، یعقل، اعقل، عقل، یعقل، اعقل، عاقل، معقول، عقل۔ عقل کا معنی اس نے سمجھا یا وہ عقل مند ہوا۔ کمزور افعال کنتم، کانا یکونو اور قالا یقولو، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہر دوسری لائن میں تیسری لائن میں ہمیں نظر آ جاتا ہے، تو کنتم، کانا یکونو آیا۔ قلنا بھی استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ مزید فی دیکھیں تو مخرجن استعمال ہوا، اخرجا، یخرجو، اخرج، مخرجن، مخرجن، اخراجن۔ کون سا پیٹرن ہے؟ اسلم، اسلم۔ اخرجہ کا معنی اس نے نکالا، مخرجن نکالنے والا، تو خا، را اور جیم کے ساتھ اس مادے کا 3 حرفی فعل بنے گا نصرہ کے پیٹرن پر۔ خراجہ یخرجو، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس نے نکالا، وہ نکالتا ہے، وہ نکلا، خراجہ وہ نکلا، اور اخراجہ اس نے نکالا، اس نے نکالا۔ یحیی، اس طرح کا ہم نے کون سا ٹیبل کر لیا ہے؟ یحیی، جی کوشش کریں۔ یلقی، القی، القی، القا، القا، یلقی ہم نے کیا تھا، اسی طرح آئے گا یہ احیا، یحیی، احیی، محین، محین، احیاء۔ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا القا، یلقی، القی، ملقن، ملقن، القاء، سیم پیٹرن ہے، احیا، یحیی، احیی، محین،
मुहयन इहयाउन, और युरीकुम ये एक असलमा के पैटर्न पर एक तरह से जरा थोड़ा सा नया है। तो राआ असल में था, तो इसको जब असलमा के पैटर्न पर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा अरा युरी अरी मुरिन मुरन इराअत। अरा युरी अरी मुरिन मुरन इराअत। रआ का माना था उसने देखा, अरा का माना उसने दिखाया, तो यूरी वो दिखाता है। एक इसमें और टेबल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इद्दारअतुम, इसके बारे में क्या कोई स्टडी किसी ने कोई देखा हो कि ये किधर से आया है? सर क्या ये इत्तखज़ा पर है? नहीं, ये इत्तखज़ा नहीं है, ये बेसिकली है तदब्बरा का पैटर्न है। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ ये कैसे बना। इसका रूट लेटर है दाल, रा और हमजा। इसको जब हम लेकर जाएं तदारसा के पैटर्न पर, तो ये क्या बनेगा? तदारा, यही बनेगा तदारसा तदारा। ठीक है जी, तदारा बनेगा। तो इसमें जो ग्रामर वाले हैं उन्होंने कहा कि ये ता और दाल, तजवीद के एतबार से देखें तो ता और दाल का मखरज एक ही है, तो तदारा तुम पढ़ने की बजाय इस ता को भी दाल बना लें। आपको याद है हमने जो वादा के टेबल में भी यही काम किया था कि दाल को ता बना दिया था वहां पे, वाअद्ता वाअद्तु वाअद्तुम, दाल को हम नहीं पढ़ते थे। तो यहाँ पर ऑपोजिट किया कि दाल को ता बनाने की बजाय ता को दाल बना दिया। तो ये जो ता है इसको जब हम दाल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा? ददारा तुम, यही बनेगा ददारा। ठीक है, लेकिन सर तदारसा में तो हम ता और दाल अलग अलग कर रहे हैं। तदारसा में कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, ये अलाउड है, ये जरूरी नहीं है, ये समझ लें, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इस तरह किया जाए। ये कभी कर लिया जाता है, कभी नहीं भी किया जाता है, जैसे तदारसा में नहीं किया है। तो तदारसा में भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुरान में चूंकि उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए हमने पहले इसको डिस्कस ही नहीं किया। अब यहाँ पर चूंकि ये आ गया तो इसलिए इसको हम समझ लेते हैं कि ये कैसे बना है। तो ये ता को दाल बना दिया, और ये मैंने बताया कि ये जायज़ है, किया जा सकता है, लेकिन ये लाजमी और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा करना है, कभी कर लेंगे कभी नहीं। तो दो दाल जब आ गए तो अब ये दोनों सेम वर्ड्स जब आए तो क्या होता है, एक जैसे दो हरूफ आ जाए तो मर्ज कर लेते हैं। तो जब मर्ज करते हैं तो एक जो है वो साकिन हो जाता है और एक पर हरकत आ जाती है, तो ये बन जाएगा दारा दारा। तो दारा पढ़ना शुरू ही वो मुश्किल हो जाएगी कि दाल जो है वो साकिन है और साकिन के साथ किसी लफ्ज को शुरू करना मुश्किल है। उस मुश्किल से बचने के लिए हम शुरू में हमजा ऐड कर देंगे, इद्दारा इद्दारा, ये बन गया। अब इद्दारा से चलें तो इद्दारा इद्दाराउ इद्दाराता इद्दारातु इद्दारातुम, ठीक है। ये बना था इद्दारातुम, और इससे पहले जब फा आ गया तो फा के बाद अब फिर ये जो हमजा हमने ऐड किया था इसकी ज़रूरत नहीं रही। लिखने में तो ये आ रहा है लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा, इसलिए हमने देखा ये यूं लिखा हुआ है फद्दारातुम। सर तदारसा का टेबल जब हमने किया तो उसमें ये था कि उसमें जेर तो कहीं आती ही नहीं थी सिवाय फाइल के, तो ये मतलब इसमें तो ये तो जेर से शुरू हो रहा है। हमजा जब हमने लगाया जी, इसमें तो जेर के साथ लगाया। बिल्कुल ऐसे ही है ना, मतलब जब तदारसा अपनी एक्चुअल हालत में रहेगा तो उसमें जेर सिर्फ इसम फाइल में आएगी,
لیکن جب اس کے ساتھ یہ والا رول اپلائی کر دیں گے کہ اگر تدارسہ والے پیٹرن پر تدارسہ والے ٹیبل میں جو ہے وہ شروع میں آ جائے تا اور دال، یہ شروع میں اگر آ جائیں تو تا کو دال بنا دینا جائز ہے. دیکھیں میری بات سمجھیں، یہ جائز ہے. جائز کا کیا مطلب ہے؟ کہ It is جہاں allowed، ضرورت یہ ہو وہاں کیا بنایا جا سکتا ہے. تو جب یہ والا رول اپلائی کر دیا تو اب وہ جو مین اصل بنیادی رول تھا تدارسہ کا، پھر وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک چینج ہم نے جب کر دی تو اب اس چینج کی وجہ سے وہ جو باقی باتیں تھیں تدارسہ کی، اب وہ ساری ختم ہو جائیں گی. اب اس کے اعتبار سے نئے انداز سے ٹیبل بن جائے گا، اور اس میں پھر ادارہ حمزہ جو ہے وہ شروع میں ہم ایڈ کریں گے. اس حمزہ کو زیر ہم دے سکتے ہیں. اور میں پھر سے یہ بات کر دوں، یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جائز ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہو. تو جب یہ بات سمجھ میں کلیئر آ جائے گی کہ یہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر آگے کسی اور جگہ پر یہ مشکل نہیں آئے گی کہ اب یہاں پر کیوں نہیں ہوا. تو جائز کام ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کبھی کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں. تو تدارسہ میں ضرورت نہیں تھی، وہاں نہیں کیا. ادارہ تم میں جو ہے وہ ان کو لگا کہ یہ کر لینا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے بنا دیا. خاص طور پر قرآن کے الفاظ ہیں تو یہاں پر پھر ان کو جو ہے وہ انہوں نے رول، گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے رولز بنا لیے گئے کہ یہاں پر یہ قاعدہ اپلائی ہوا. یہ ورک بک میں دیا ہوا ہے لیکن ٹیکسٹ بک میں 6 چابیاں نہیں دی ہوئی اس کی. ورک بک میں اس کی 6 چابیاں میں یہاں لکھ دیتا ہوں. اس کو آپ نے سمپل لکھنا ہے، یہ ادارہ والا نہیں لکھنا ہے، آپ نے سمپل تدارسہ کے پیٹرن پر لکھنا ہے. تدارہ یا تدارع، تدارع، متدارعن، اور آگے آ جائے گی ڈیش، اور تدارعن. سر اس کا مطلب کیا ہے؟ جھگڑنا. سر ورک ادار ہے جی ورک میں ادارو مصدر لکھا ہوا ہے. ورک بک میں مصدر لکھا ہوا ہوگا، ادارو ادارہ، لکھا ہوگا، ادارہ. ادارعن کیا ہے؟ یہ ہوگا. تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ یہ لکھ لیں تدارعن لکھ دیں، یہ اس کو آپ اگنور کر دیں. تو آپ تدارع جو سمپل بنتا ہے وہ والا بنا دیجیے. ٹھیک ہے، گرامر کی طرف چلیں. اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ مطلب کیا بنا؟ تدارع کا معنی ہے اس نے جھگڑا کیا، باہم جھگڑنا. تدارسہ کا کیا ترجمہ ہم نے کیا تھا؟ آپس میں مل کر پڑھنا. تو یہ جو تدارسہ کا پیٹرن ہے، اس پیٹرن کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ جو بھی لفظ اس پیٹرن پر آئے گا اس کے اندر مل کر کرنے والا کام ہوگا. تدارسہ انہوں نے مل کر پڑھا، تو تدارع کا معنی ہوگا وہ آپس میں جھگڑے. ٹھیک ہے، انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا. تدارسہ اس نے آپس میں جھگڑا کیا. تو ادارہ تم سب نے آپس میں جھگڑا کیا، آپس میں اختلاف ہوا تمہارا کہ قاتل کون ہے. لیپ ٹاپ کر دیا بند، یہ پڑا ہوا لیپ ٹاپ کا بیگ، چلو بند کرو اس کو. آئیے جی، ہم نے ٹیبل دیکھنا ہے اتقا، صفحہ نمبر 10 اشارہ بی کے ساتھ آنے والی گرامر میں ہم نے نیا جو ٹیبل پڑھنا ہے وہ ہے اتقا، اور یہ بیسیکلی اختلافہ کے وزن پر ہے. اختلافہ کے وزن پر ہے.
لیکن اس کے اندر ایک اسپیشل کام ہوا ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے کیا نا کہ تدارتم میں دال کے ساتھ تا کو بھی ہم نے دال بنا دیا، تو یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا ایکشن ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ہم اس کو ایک مرتبہ دوہرا لیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. تو تعلیم کو اگر ہم فا عین لام میں کنورٹ کریں تو اس کا باب کیا نکلے گا؟ تعلیم سے تفعیل تفعیل، اور محاسبہ سے مفاعلہ، مفاعلہ، اور اسلام سے افعال، اختلاف سے افتعال، اور استغفار سے استفعال. استفعال. ہم جب آگے چلیں گے مزید ایڈوانس کورسز میں جائیں گے تو وہاں پر ہم دو چیزیں، دو ٹرمز یوز کریں گے. ایک ہم کہیں گے کہ کوئی بھی لفظ مثلا آتا ہے علامہ ہی کو لے لیں، تو ہم علامہ کے بارے میں کہیں گے کہ اس کا باب جو ہے وہ تفعیل ہے، باب تفعیل ہے. ریفرنس باب اس کا جو ہے وہ علامہ یا تعلیم ہے. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تعلیم اور محاسبہ، یہ سارے ریفرنس کے طور پر ہیں کہ یہ ہم نے پڑھے ہیں، ان کو ہم نے اچھے طریقے سے یاد کیا ہے. کوئی بھی نیا لفظ اس پیٹرن پر آئے گا تو ہم اس لفظ کو ان تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف وغیرہ کے ساتھ پہلے جو ہے وہ لنک کریں گے اور پھر اسی طریقے سے ہم ٹیبل بنائیں گے، اور الٹیمیٹلی جا کر ہم کہیں گے کہ ان کا باب جو ہے وہ تفعیل ہے، یا باب مفاعلہ ہے، یا باب افعال ہے، یا باب افتعال ہے، یا باب استفعال ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم مزید فی کو دیکھیں گے تو مزید فی والے ٹیبلز کے اندر ہمارے پاس جب کسی 5 6 7 میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس 2 کوسچنز آئیں گے. ایک کوسچن یہ آ سکتا ہے کہ اس کا کوڈ کیا ہے. آپ یہ کوڈ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ریفرنس باب کیا ہے. تو ریفرنس مثلا سبحہ آتا ہے آپ کے پاس، تو سبحہ کے بارے میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اس کا کوڈ یا ریفرنس باب کیا ہے. تو کوڈ یا ریفرنس ٹیبل اس کا بنے گا علامہ یا تعلیم، اور باب کیا ہے اس کا؟ تو باب بنے گا اس کا تفعیل. ٹھیک ہے جی. یہ پریکٹس ہم انشاءاللہ اب آگے شروع کریں گے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے 5 پہلے پڑھے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. یہ کتنی مرتبہ آتے ہیں؟ 8200 مرتبہ. اور باقی 3 مزید ہیں. تدبر، قرآن میں تدبر کیجئے، تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب، قرآن میں تدبر کیجئے، آپس میں تدارس کیجئے اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب تو تدبر ہے، تو اس کو فا عین لام پہ کنورٹ کریں گے تو کیا بنے گا؟ تفاعل. تفاعل. اور تدارس، اس کو جب فا عین لام پر لے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ تفاعل. 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 اور انقلاب ہے تو اس کو فا عین لام پر لے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ انفعال. انفعال. اور یہ والے جو پیٹرنز ہیں تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال، یہ یاد کرنے کا آپ کو ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی اگر روٹ لیٹر بتا دیا جائے اور کہا جائے کہ اس روٹ لیٹر کو آپ تفاعل کے پیٹرن پر لے جائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ جو روٹ لیٹرز میں سے پہلا حرف ہوگا اس کو فا کی جگہ پر لکھ دیں گے، دوسرے کو عین کی جگہ پر، اور تیسرے کو لام کی جگہ پر، اور آپ کے پاس وہ اس کا ٹیبل بنانا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. مثال کے طور پر ہم نے پڑھا ہے تفاعل ہے، تو ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے شین، با اور ہا کا مادہ. ہم اس کی پریکٹس بھی کر چکے ہیں. تو اگر ہمارے پاس مادہ ہے شین، با اور ہا کا، اور اس کو آپ کو کہا جائے کہ تفاعل کے پیٹرن پر لے جائیں،
تو کیسے بنائیں گے؟ فا کی جگہ پر تا ایز اٹ از رہ جائے گا تا، فا کی جگہ پر کیا آ جائے گا؟ پہلا حرف شین، شین کے بعد یہ جو الف ہے، فا کے بعد یہ الف اسی طرح آ جائے گا تشا، اور عین کی جگہ پر آ جائے گا با با، شابہ با ہاں عین کی جگہ پر، اور لام کی جگہ پر ہا، اور زیر زبر اسی طرح آ جائے گا تشابہن بن جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اسی کو اگر میں کہوں کہ یہی شین با اور ہا ہے اور اس کو ہم نے تفعل میں لے کر جانا ہے تو پھر کیا بنائیں گے؟ تشبہ، تشبہ، ماشاء اللہ، تشبہ بن جائے گا. تا ایز اٹ از رہ جائے گا، فا کی جگہ پر شین، عین کی جگہ پر با، لام کی جگہ پر ہا، زیر زبر اسی طرح آ جائے گی تا، اور شین فا پر زبر تھی تو شین پر زبر، عین شد کے ساتھ تھا اور پیش، اور لام پر دو پیش، تشبہن. ٹھیک ہے، تشبہن. تو اس طریقے سے اگر فا عین لام والی پریکٹس ہماری اسٹرانگ ہوگی تو ہمارے لیے کسی بھی روٹ لیٹر سے ان پیٹرنز کے اوپر ٹیبل بنانا ایزی ہو جائے گا. اس کی پریکٹس آپ لوگ کرتے رہا کریں. اب آتے ہیں اپنے آج کے ٹیبل کی طرف. آج کا ٹیبل ہے ہمارا اتقا. یہ روٹ لیٹرز ہیں اس کے، واو، قاف اور یا. تو واو، قاف اور یا ہے، اس کو ہم نے لے کر جانا ہے اختلافہ کے پیٹرن پر. آئیے پہلے اس کو بناتے ہیں کہ یہ اتقا کیسے بنا ہے، پھر ہم ٹیبل کرتے ہیں. ہمارے پاس روٹ لیٹر تھے واو، قاف اور یا. ہم نے اس کو بنانا ہے افتعال. چلے ہم اس کو ماضی لے لیتے ہیں، افتعالا. افتعالا کے پیٹرن پر بنانا ہے. تو اب فا، عین اور لام، فا کی جگہ پر آ جائے گا واو، عین کی جگہ پر قاف اور لام کی جگہ پر یا. باقی تا بیچ میں اسی طرح رہ جائے گا اور شروع والا حمزہ بھی اسی طرح. زیر زبر کیسے لگے گی؟ اف، تو اف، تا پر زبر، قاف پر بھی زبر، یا پر بھی زبر. کیا بن جائے گا یہ؟ اف تا، او تاکی اف، اف تا قا یا. نہیں بنے گا؟ افتعالا، اختلافا، اختلافا، اوتقایا، یہ بن گیا. اوتقایا بن گیا یہ. اب یہاں پر ایک رول اپلائی ہوگا کہ یہ جو واو ہے جی، یہاں پر ایک رول اپلائی ہوگا کہ یہ چونکہ واو آ گیا ہے فا کی جگہ پر، واو آیا ہے فا کی جگہ پر اور اس کے بعد تا ہے اور یہ ٹیبل بن رہا ہے افتعال سے. تو ایک رول گرامر والوں نے دیا کہ افتعال میں اگر فا کی جگہ پر واو آ جائے، افتعال میں فا کی جگہ پر اگر واو آ جائے تو وہ ذرا پڑھنا مشکل ہو جائے گا. عربوں کے نزدیک مشکل ہو گیا تو ہو گیا، بس انہوں نے بنا لی اپنے لیے مشکل. تو اس مشکل کا حل انہوں نے یہ کہا کہ اس واو کو تا بنا دیں گے. جیسے ابھی ادارہ میں ہم نے دیکھا تھا تا کو دال بنا دیا تھا، تو یہاں پر تا کو نہیں چھیڑیں گے بلکہ واو کو تا بنا دیں گے. تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ اتقایا، اتقا اور یا. اب یہ دو تا ہیں تو یہ بن گیا، شد کے ساتھ لکھ دیا اتقا یا. اب یہ یا ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو زبر یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد والا لفظ جو ہے وہ کمزور حرف الف ہونا چاہیے، تو اس لیے اس کو ہم نے پھر بدل دیا اور یہ بن گیا اتقا. اور اسی کو لکھنے کا دوسرا انداز ہے کہ ہم کھڑی زبر کے ساتھ لکھ لیتے ہیں اس کو اتقا.
تو روٹ لیٹرز اس کے کیا بنیں گے پھر؟ واو قاف اور یا. تا قاف اور یا نہیں ہوں گے. سامنے نظر آنے والے الفاظ کو دیکھتے ہوئے ہم نے کنفیوز نہیں ہونا، بلکہ ہم اس کے بیس پر جائیں گے اور بیسیکلی اس کا اس کے روٹ لیٹرز ہوں گے واو قاف اور یا. مجبوری یہ ہوئی کہ واو باب جو افتعال تھا اختلف والا پیٹرن، اس میں پہلا حرف واو آ گیا، تو افتعال والی صورت میں، صرف افتعال والی صورت میں ہم اس واو کو تا سے کنورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آ گیا اتقا. تو یہ اصل میں واو قاف یا سے یہ بنا تھا، وقا سے اوتقا بنا تھا، اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ جا کر بنا اتقا. وقا کا ٹیبل ہم نے کیا تھا QC2 میں، یاد ہوگا. وقا کا ٹیبل کیا تھا؟ وقا کا کیا معنی تھا؟ اس نے بچایا. اس نے بچایا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور تو بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. تو وقا کا معنی اس نے بچایا. اتقا جب آ گیا، یہی پیٹرن اختلف والے پیٹرن پر آ گیا، تو پھر اس کا معنی ہوگا وہ خود بچا یا وہ ڈرا. وہ خود بچا، اس نے تقوی اختیار کیا، وہ ڈرا. ٹھیک ہے جی، ایک تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا. دوسری بات، یہ اس کی اینڈنگز ہو رہی ہیں الف والے ساؤنڈ پہ. اتقا الف کا ساؤنڈ ہے، تو ہدا میں بھی الف کا ساؤنڈ تھا آخر میں. تو آگے جمع بناتے وقت پورا فعل ماضی جو ہم نے بنایا تھا، وہ جس طرح کی تبدیلیاں ہم نے ہدا میں کی تھیں، اسی طریقے سے ہم اتقا میں بھی تبدیلیاں کر لیں گے. مثلا ہدا کی جمع ہم نے بنائی تھی ہدو، زبر تھی تو زبری جمع میں بھی آ گئی. تو اتقا کی جمع بھی ہم بنائیں گے اتقو. اس طرح کے اور ہم پڑھ چکے ہیں. ہدا کی جمع ہم نے بنائی تھی ہدو، واللہ کی جمع واللو، نادا کی جمع نادو، القا کی جمع القو، اہتدا کی جمع اہتدو. تو اتقا کی جمع اتقو آ جائے گی. اب آ جائیے اس کو فعل ماضی کو ترجمے کے ساتھ دہرا لیتے ہیں. اتقا وہ ڈرا، اتقو وہ سب ڈرے، اتقیتا آپ ڈرے، اتقیتو میں ڈرا، اتقیتم آپ سب ڈرے، اتقینا ہم سب ڈرے. آئیے اب بغیر ترجمے کے 3 مرتبہ دہرائیے. اتقا اتقو، اتقیتا اتقیتو، اتقیتم اتقینا، اتقا اتقو، اتقیتا اتقیتو، اتقیتم اتقینا، اتقا اتقو، اتقیتا اتقیتو، اتقیتم اتقینا. ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اس کے بول چال کی پریکٹس. تو حل اتقا، یہ چونکہ یہ جو حمزہ آ رہا ہے نام اتقا جی، تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، حل اتقا کی وجہ ہم پڑھ رہے ہیں حل اتقا، لام کے نیچے زیر لگا دیا، اور اتقا والے حمزہ کے ہم نے سائلنٹ کر دیا، ہم اس کو نہیں پڑھ رہے. تو یہ ہم نے QC2 میں حمزہ اور الف کا فرق سمجھا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور بھی سمجھی تھی کہ کچھ حمزہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں لکھے بھی جاتے ہیں اور پڑھے بھی جاتے ہیں، اور جبکہ باقی کچھ حمزہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لکھے تو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ نہیں پڑھے جاتے جب ان کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑا جائے. یہ بات پڑھی ہے ہم نے. حمزہ وصل، جس کو ہم نے کہا تھا ایک ہے حمزہ وصل اور ایک ہے حمزہ قطع. پڑھی ہوئی ہے ہم نے. کچھ 1-2 لوگ اگر کنفرم کر دیں تو پھر میں آگے چلوں. جی سر. ہم نے یہ کانسیپٹ پڑھا ہے کہ کچھ حمزہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں لکھے بھی جاتے ہیں پڑھے بھی جاتے ہیں، جبکہ کچھ حمزہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں ان کو سکپ کر دیا جاتا ہے. تو یہ اتقا اختلافہ کے پیٹرن میں جو شروع میں حمزہ آ رہا ہے، یہ اسی کیٹیگری سے ہے کہ جو اگر کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر آ رہا ہو تو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں اگرچہ نظر آ رہا ہو. تو اب یہاں پر حل تھا،
حل کے ساتھ جب ملایا تو یہ حل اتقا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب الاتقى حل اتقا کیا وہ ڈرا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نعم نعم اتقا. اتقى حل اتقوا؟ نعم اتقوا نعم اتقوا. حل اتقیتا؟ نعم نام اتقيت نام اتقیتو. حل اتقیتم؟ نعم اتقینا. اتقينا اتقینا. آئیے اللہ کو ساتھ ملاتے ہیں. حل اتق اللہ کیا وہ اللہ سے ڈرا؟ جواب دیجئے. نعم نام اتقى اتق اللہ. اتقى اتق اتقى الله اللہ. اتقى اتق الله اللہ. حل اتقوا اللہ؟ نام نعم اتق اللہ. اتقوا اللہ نہیں، اتقوا اللہ. یہ فرق اتقوا نعم الله اتقوا اللہ. اتقوا یا آپ کو اگر پڑھنے میں تھوڑی مشکل آ رہی ہو تو ہم یوں پڑھ سکتے ہیں نعم اتقوا اللہ. لیکن یہ نعم قاف کو اتقوا الله جی ہم اس کو قاف پر پیش نہیں پڑھیں گے، قاف پر زبر پڑھنا مسٹ ہے، کیونکہ قاف پر اگر ہم پیش پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، کوئی اور معنی بن جائے گا. حل اتقیت اللہ؟ نعم نعم اتقيت اتقیتو. اتقیت نعم اللہ. اتقیت اللہ. الله حل اتقیتم اللہ؟ نعم اتقينا الله اتقینا. اتقینا اللہ. نعم اتقینا اللہ. اس ڈائلاگ کو ایک مرتبہ پھر دہرائیں. حل اتق اللہ؟ نعم حل اتقوا اللہ؟ نام اتقوا اللہ. الله حل اتقیت اللہ؟ نعم اتقيت الله حل اتقیتم اللہ؟ نعم اتقينا الله نعم اتقینا اللہ. الحمدللہ. تو اتقا سے مضارع بنے گا یتقی. تو یتقی آخر میں زیر والی ساؤنڈ آ رہی ہے، یا والی. تو یہدی کے آخر میں بھی زیر والی ساؤنڈ تھی، تو جس طریقے سے ہم نے یہدی کی جمع بنائی تھی اسی طرح یتقی کی بھی بنے گی. اس طرح کے اور جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. یہدی کی جمع بنائی تھی یہدونا. یولی کی جمع یولونا. ینادی کی جمع ینادونا. یلقی کی جمع یلقونا. یہتدی کی جمع یہتدونا. تو یتقی کی جمع بنے گی یتقونا. آئیے مضارع کو دہرائیں. یتقی وہ ڈرتا ہے، یتقونا وہ سب ڈرتے ہیں، تتقی آپ ڈرتے ہیں، اتقی میں ڈرتا ہوں، تتقونا آپ سب ڈرتے ہیں، نتقی ہم سب ڈرتے ہیں. آ جائیں اب اس کو پریکٹس کرتے ہیں بغیر ترجمے کے. اپنے مائکس آپ لوگ بند رکھیے، اپنے طور پر پریکٹس کیجئے. یتقی، یتقونا، تتقی، اتقی، تتقونا، نتقی. یتقی، یتقونا، تتقی، اتقی، تتقونا، نتقی. یتقی، یتقونا، تتقی، اتقی، تتقونا، نتقی. 3 دفعہ پریکٹس ہو گئی. بول چال پہ آ جائیں. حل یتقی کا جواب کیا دیں گے؟ نعم يتقي نعم يتقي حل یتقونا؟ نعم نعم يتقون يتقون حل تتقی؟ نعم نام أتقي اتقي حل تتقونا؟ نعم نتقی. تتقی. الحمدللہ. اور اختلافہ سے عمل بنا تھا اختلف. اس سے پہلے ہم ایک ٹیبل کر چکے ہیں اہتدا. تو اہتدا سے عمل کیا بنا تھا؟ اہتدا یہتدی. اہتدی. 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 تو یہ بھی بنے گا اسی طرح اہتدی کی طرح اتقی. اتقا سے اتقی. اہتدی کے آخر سے کمزور حرف ڈراپ ہو گیا تھا، اسی طرح اتقی کا آخر میں جو یا ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، بنے گا اتقی. اور اس کی بھی جمع پیش کے ساتھ آ جائے گی، جیسے اہدی کی جمع اہدو، ولی کی جمع ولو، نادی
کی جمع بنائی تھی نادو، القی القو، اہتدی اہتدو، امر بنے گا اتقی اتقو. اتقوا. ٹھیک ہے، دیکھیں ماضی میں ہم نے بنایا تھا اتقا اتقو، قاف پر زبر تھی، اس کا معنی تھا وہ سب ڈرے. تو یہاں پر ہے اتقی اتقو، تم سب ڈرو. تو یہ قاف پر زبر اور پیش کے بدلنے سے دیکھیں معنی چینج ہو جائے گا. اتقو کا معنی وہ سب ڈرے، اور اتقو کا معنی تم سب ڈرے. ٹھیک ہے جی، دہرائیے. اتقی ڈر، اتقو ڈرو، لا تتقی مت ڈر، لا تتقو مت ڈرو. 3 بار بغیر ترجمے کے. اتقی اتقو، لا تتقی لا تتقو، اتقی اتقو، لا تتقی لا تتقو، اتقی اتقو، لا تتقی لا تتقو. تو اتقی کسی کو حکم دیا جائے اتقی تو وہ آگے سے پازیٹیو رسپانس دیتے ہوئے کیا کہے گا؟ اتقی. اتقی یا کے ساتھ. اور اتقو نتقی. اتقی. اتق اللہ، کیا ترجمہ ہے اتق اللہ کا؟ ڈرو اللہ سے. ڈر اللہ سے. ہم اردو میں بات کرتے ہوئے کوئی آدمی کوئی غلط بات کرے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے ہم کریں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بعض اوقات خدا کا خوف کرو، تم کیا بات کر رہے ہو کہتے ہیں جی. تو آج کے بعد اگر ہم یوز کریں کوئی ایسی بات دیکھیں تو جہاں ہم نے یہ کہنا ہو اللہ سے ڈرو یا خدا کا خوف کرو، وہاں پر اتق اللہ ماذا تقول، اتق اللہ ماذا تقول، اللہ سے ڈرو تم کیا بات کر رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے جی. تو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، جواب کیا آئے گا؟ اتقی اللہ. یہاں پر زبر نہیں پڑیں گے. اتق اللہ، اتق اللہ کا جواب اتق اللہ. اللہ، میں ڈرا اتق اللہ اللہ سے. کا جواب نتقی اللہ. نتقی اللہ. اتقی اللہ. اچھا ہم اتق ڈرتے. اللہ ملا دیں گے نا تو یا پھر ڈراپ ہو جائے گا. نتق اللہ. قرآن میں آیا کئی جگہوں پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو وہاں پر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اگر یہاں رک جائے تو آگے پڑھیں گے اتقوا اللہ، تم سب ڈرو اللہ سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم سب ڈرو اللہ سے. اور اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول محتدن کی طرح متقن بن جائے گا اور متقن بن جائے گا. متقن متقن، جیسے محتدن محتدن. اور جمع ان کی بھی اسی طریقے سے آ جائے گی، محتدون آ جائے گی، محتدن کی جمع. اور اختلاف بنا تھا بیسک، اور اہتدا کا مصدر کیا بنا تھا؟ اہتدا یہتدی اہتدی، محتدن محتدن، اہتداء. اہتداء. تو اسی آواز کے ساتھ آئے گا اتقاء، اہتداء اتقاء، سیم ساؤنڈ ہے. تو متقن ڈرنے والا، متقن جس سے ڈرا جائے، اتقاء ڈرنا. متقن متقن اتقاء، متقن متقن اتقاء. اردو میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں متقی، وہ کہاں سے آیا ہے؟ فائل سے. وہ یہی متقن ہے. یہ متقن جو ہے اس کو جب ہم اردو میں لیتے ہیں تو ہم اس کو متقی یا کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اردو میں عام طور پر زیریں زبریں لگا کر، خاص طور پر تنوینیں لگا کر پڑھنے والا الفاظ جو ہے وہ بہت تھوڑے ہیں، تو اس لیے ہم یا لگا دیتے ہیں. متقی، جیسے ہادن سے ہم ہادی بنا دیتے ہیں، قاضن سے قاضی بنا دیتے ہیں، داعن سے داعی بنا دیتے ہیں، تو ایسے ہی متقن سے متقی. یہ عربی میں بھی پڑھا جا سکتا ہے یا کے ساتھ. کب؟ جب اس سے پہلے الف لام آ جائے. متقن کے شروع میں اگر ال لگ جائے گا تو پھر یہ بن جائے گا المتقی، تنوین نہیں آئے گی، پھر یا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو هل انت متقن، کیا آپ ڈرنے والے ہیں؟
نعم انا نعم متقن. انا متقن. متقین. نعم أنا انا متقن. متقن. هل انتم متقون؟ نعم نعم نحن نحن متقون. تقون. اور مؤنث ہمارا جو ایک بنیادی شروع سے رول چلا آ رہا ہے کہ مذکر کے آخر میں تا ایڈ کریں گے تو مؤنث بن جائے گی. اتقا سے یہ بن جائے گا اتقت. یہ یاد رکھیں، ہم نے نادا وغیرہ میں یہ بات پڑھی تھی کہ اتقات نہیں بنائیں گے بلکہ الف کو سائلنٹ کر دیں گے، ڈراپ ہو جائے گا، اتقت ہو جائے گا. اور جو ہم نے تتقی یہاں پڑھا تھا انتا کے لیے، وہی ہیا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم طے کر لیں گے، ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہاں انتا والا تتقی ہے یا ہیا والا. آئیے ایک مرتبہ یہ پورا ٹیبل میں دہرا رہا ہوں، اس کے بعد مجھے 3 لوگ چاہیے جو 3 مرتبہ اس ٹیبل کو ریوائز کروا دیں. ایک مرتبہ میرے ساتھ کر لیں، مائکس آف کر لیں آپ لوگ تاکہ باقی لوگ آسانی سے ریوائز کر سکیں. ایک مرتبہ میرے ساتھ کر لیں. اتقا، اتقو، اتقیتا، اتقیتو، اتقیتم، اتقینا. یتقی، یتقون، تتقی، اتقی، تتقون، نتقی. اتقی، اتقو، لا تتقی، لا تتقو. متقن، متقن، اتقاء. ہوا اتقا، ہی اتقت، ہوا یتقی، ہی تتقی. جی اب 3 لوگ چاہیے جو اس کو ریوائز کروا دیں. جی سسٹر عصمت، آپ ٹیبل ریوائز کرنا چاہتی ہیں یا کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ ٹیبل ریوائز کرنا چاہتی ہوں. جی کریں جی، کریں جی پلیز. اتقو سب ڈرے، اتقیتا آپ ڈرے. ترجمے کے بغیر کریں، صرف عربی کریں اور تھوڑا آہستہ آہستہ تاکہ باقی لوگ آپ کے ساتھ ریپیٹ کر سکیں. جی. اتقا، اتقو، اتقیتا، اتقیتو، اتقیتم، اتقینا، اتقت. یتقی، یتقون، تتقی، اتقی، تتقون، نتقی، تتقی. حل اتقا. نہیں، حل کہاں سے آئے؟ آپ امر پہ آئے نا. اتقی، اتقی، اتقو، لا تتقی، لا تتقو. اس میں فائل میں آئے گا متقن، متقن، اتقاء. اتقاء، تاکہ نیچے زیر پڑیں گی. ماشاء اللہ، احسنتی، اللہم زد فزد. جی سسٹر نزہت یاسمین. سسٹر نزہت یاسمین مائک آن کر لیں. سوری سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتقا، اتقو، اتقیتا، اتقیتو، اتقیتم، اتقینا. یتقی، یتقون، تتقی، اتقی، تتقون، نتقی. اتقی، اتقو، لا امر میں اتقو، اتقو ہے، قاف پر پیش. اتقو، لا تتقی، لا تتقو. متقی، متقن، متقن، قن، متقن، متقا، متقن، متقن. اتقاء، اتقاء، اتقاء پیش کے ساتھ پڑھیں. اتقاء. ہوا، حیا، حیا اتقت، حیا تتقی. حیا نہیں ہے، ہیا ہے، ہیا. ہیا، ہیا اتقت اور ہیا ہیا تتقی. اتقت، ہیا تتقی. جزاکم اللہ، احسنتی. جی ڈاکٹر سائمہ. اتقا، اتقاو، اتقیتا، اتقیتو، اتقیتم، اتقینا. یتقی، یتقونا، تتقی،
اتقی، تتقون، نتقی، اتقی، اتقو، لا تتقی، لا تتقو، متقن، متقن، اتقاء، هو اتقى، هي اتقت، هو يتقي، هي تتقي. جزاکم اللہ احسنتی ماشاء اللہ. ڈاکٹر خالدہ روحی، ڈاکٹر صاحب آپ بھی ٹیبل دہرانا چاہتی ہیں؟ مائک آپ کا آن ہے. ہاں جی جی دہرا لوں. جی دہرائیں. اتقا، اتقو، اتقیتا، اتقیتو، اتقیتم، اتقینا، یتقی، یتقون، تتقی، اتقی، تتقون، نتقی، ہی اتقا، ہوا اتقا، ہی اتقت، ہی یتقی، ہوا ہوا یتقی. یتقی، ہی تتقی. اتقی اللہ. در اتقو، لا تتقی، لا تتقو، متقن، متقن، اتقاؤن. جزاکم اللہ ماشاء اللہ. اب ہم چلتے ہیں جی 6 چابیاں دیکھ لیں جی. اتقا، یتقی، اتقی، متقن، متقن، اتقاء. اتقا، یتقی، اتقی، متقن، متقن، اتقاء. یہ اسی طرح ہے جیسے اہتدا، یہتدی، اہتدی، مہتدن، مہتدن، اہتداء. تو اس کے ساتھ ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا ہے. گرامر کے سوالوں میں آ جائیں. عربی بنانی ہے تم سب اللہ سے ڈرو. کیا بنائیں گے؟ اتقوا اللہ، انتم اتقوا اللہ. اللہ، اتقو اللہ. چلیے اب اگلا میں پوچھتا ہوں کسی سے. یہ ہینڈ ریز کیا ہے 2 لوگوں نے. سسٹر سائمہ گل، عربی والے کا اردو میں ترجمہ کیا کریں گی؟ سسٹر سائمہ گل. میں نے مائک آن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بس وہ ڈرا اور نیک ہوا. اور نیک ہوا. ویسے یہ جب قرآنی کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں تو یہاں پر جو ہے نا من جو کے معنی میں آ رہا ہے. پس جو ڈرا اور جس نے اصلاح کی. من جو کے معنی میں آتا ہے نا. بس جو ڈرا اور جس نے اصلاح کی. ٹھیک ہو گیا. حل انتم متقون اللہ. ترجمہ پہلے کر لیں اور ترجمے کے بعد پھر اس کا جواب کیا آئے گا. جی کیا تم ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ہو؟ کیا تم نہیں، سب، کیا تم ڈرتے ہو ترجمہ ہوگا یا کچھ اور ترجمہ ہوگا؟ کیا تم سب اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ جی کیا تم سب اللہ سے ڈرنے والے ہو. ماشاء اللہ. جی نوید صاحب جواب بھی دے دیں. نام نحنو متقون اللہ. نام نحن متقون اللہ. بالکل درست. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ. اب آ جائیں جی. اگلا ٹیبل ہے افطارا. یہ اسی پیٹرن پر بنے گا. ایک سسٹر نورین مرزا اور ایک بردر فاروق شہزاد. یہ 2 ایک دفعہ دونوں کروا لیں. تو بردر فاروق آپ پہلے کر لیں اور پھر سسٹر نورین مرزا. جی فاروق بھائی. سر یہ جو آپ نے بتایا تھا فمن اتقا و اصلح، پس جو ڈرا اور اس نے اصلاح کی. اور کس نے اصلاح کی؟ جو ڈرا اور جس نے اصلاح کی. یہ من واو کی وجہ سے دونوں کے ساتھ آ گیا ہے. من اتقا ومن اصلح. اچھا اچھا. جی فاروق صاحب. سر افطارا آپ کی نہیں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ چلیے سسٹر نورین مرزا آپ شروع کر لیں. جی سر. افطرا
افترا افترا کیجیے. افترا افتراو افتریتا افتریتو افتراؤ. افتریتم افترینا یفتری یفترونا تفتری افتری تفترونا نفتری افتری افترو لا تفتری لا تفترو مفترن مفترن افتراء هو افترا هي افترت هو يفتري هي تفتري. جزاکم اللہ خیر. سر میں بناؤں گی, مجھے میں جی بنائیں. اسی کی پارٹی پہ بناؤ گے نا. افطارا افطارو افتاریتا افتاریتو افتاریتم افتارینا افتارت یترفی یفتری 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 یفتارون تفتری تفتری افتری 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 تفترون تفترون نفتری 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 تفتری تفتری افتری افتارو لا افترو افتارو لا تتعرفو لا تفتری لا تفتری لا تفتری لا لا تفترو لا تتفروا مفترن 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 افتراء افتراء افتراء. جزاکم اللہ خیر. جی سسٹر نزہت آپ کرنا چاہیں گی؟ نہیں سر, مجھے بہت غلطیاں آئیں گی. اچھا کوئی ایک اور کر لیں پھر ہم چھٹی کر لیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحبہ کسی اگر نئے کو موقع دے دیں if you don't mind. تو سسٹر ارم شکور آپ کر لیں. سسٹر ارم شکور جی. افترا افتراو افتریتا افتریتو افتریتم افترینا یفتری یفترونا تفتری افتری تفترونا نفتری افتری افترو لا تفتری لا تفترو مفترن 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 افتراء هو افترى هي افترت هو يفتري هي تفتري. جزاکم اللہ. ایک اور سسٹر کوئی بول رہی کہہ رہی تھی میں سر میں کروں جی سسٹر حسینہ. جی سسٹر جی حسینہ. سر السلام علیکم سر. افطارا افطارو افطاریتا افطاریتو افطاریتم افطارینا یفتری یفترونا تفتری افتری تفترونا نفتری افطری افطرو لا تفترا لا تفتری لا تفتری لا تفترو مفترن مفترن افتراء هي افترت هو افترى افترى هي افترت هو يفتري هي تفتري. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سر. وقت مکمل ہو چکا ہے.
جو لوگ جانا چاہتے ہیں لیسن مکمل ہو چکا ہے، جاننے والے جا سکتے ہیں. سر اگر کوئی پریکٹس کے لیے رکنا چاہتے ہیں تو ہم 2-5 منٹ اور پریکٹس کر رہے ہیں. سبحان سر اللہ و ایک بحمدہ ایک سب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.